السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ آج میں حیض کا کم آنا یا حیض کا درد سے آنا کے متعلق آپ سے میں اپنے تجربات، معمولات اور مشاہدات شیئر کروں گا۔ بہت سارے ایسے کیس آئے ہیں جن کو ایام بہت تھوڑے آتے ہیں اور وہ بھی بہت درد سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں ماں نہیں بن سکتی، لیکن پھر بھی وہ گرم ادویات استعمال کرتی رہتی ہیں۔ ان کے چہرے کی حالت بگڑ جاتی ہے، ان کو ایک سے اور زیادہ امراض پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ علاج سے مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی بے شمار لاتعداد بچیاں ہمارے پاس بھی آئی جن کو مختلف ڈاکٹروں نے، حکماء نے گرم ادویات استعمال کروائی، جس سے ان کی مرض اور بڑھ گئی اور پھر انہیں غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بعض تو اس علاج سے ہی عاجز آ گئی اور انہوں نے علاج کا نام ہی سننا گوارا نہ کرنا شروع کر دیا اور وہ مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ ایسی بہت ساری بچیاں ہم سے بھی واٹس ایپ پر فون کر کے سوالات کر رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ رحم میں شدید ترین سوزش آ جاتی ہے اور جسم میں گرمی اور خشکی کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس سے حیض کم آتا ہے، اور اگر حیض آ بھی جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں انتہائی گرم رہتے ہیں، پیشاب بھی زردہ رنگ کا آتا ہے اور درد سے آتا ہے۔ مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، پھر وہ انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں۔ بعض بچیاں تو بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں غدد میں شدید ترین تحریک ہو جاتی ہے اور اعصاب میں انتہائی تسکین، سکون ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی بہت آسان ہے۔ ہم نے بے شمار لاتعداد بچیوں کا علاج کیا ہے۔ آپ نے پرہیز جو کرنا ہے وہ گرم اور خشک تمام ادویات، تمام غذائیں، تمام مسالہ جات بند کر دینے ہیں۔ آپ نے جو کھانا ہے وہ آپ رطوبات پیدا کرنے والی چیزیں کھائیں، پانی پیدا کرنے والی چیزیں کھائیں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں۔ ان میں کدو ہے، ٹینڈے ہیں، بیل والی توری ہے، بھنڈی ہے، اروی ہے، دال ماش ہے، گاجر ہے، مولی ہے، شلگم ہے۔ ان میں آپ کالی مرچ ڈالیں، خشک دھنیا ڈالیں، زیرہ سفید ڈالیں، دیسی گھی میں پکائیں۔ یہ آپ غذا کے طور پر، سالن کے طور پر آپ کھائیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کیلا کھانا ہے، امرود کھانا ہے، سردہ گرما کھانا ہے، میٹھے انگور کھانے ہیں، میٹھے آڑو کھانے ہیں، میٹھے پھل آپ نے کھانے ہیں۔ سادہ آپ دودھ پی لیں، الائچی والا دودھ آپ استعمال کریں۔ آپ نے ہر قسم کا گوشت بھی بند کر دینا ہے، ہر قسم کا مسالہ بھی بند کر دینا ہے۔ جو آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے وہ 2 قسم کے نسخے ہیں، وہ آپ نے بنانے ہیں۔ ایک تو اکسیر بادین کے نام سے بہت مشہور نسخہ ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں: ہلدی، سونف اور ملٹھی۔ ہلدی، سونف اور ملٹھی یہ آپ نے 1 تولہ لے کر اچھی طرح کوٹ چھان کر سفوف بنا لینا ہے اور 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لینا ہے۔ صبح، دوپہر، شام الائچی کے کعبے سے استعمال کرنا ہے۔
اس کے ساتھ دوسرا نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ سمندر جاگ ہے، زیرہ سفید ہے اور چھوٹی الائچی پر مشتمل ہے۔ سمندر جاگ ہے، زیرہ سفید ہے اور چھوٹی الائچی بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بھی آپ نے برابر وزن لے لینا ہے اور اچھی طرح کوٹ چھان کر 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لینا ہے۔ یہ کیپسول بھی آپ نے صبح دوپہر شام الائچی چھوٹی کے قہوے سے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ استعمال کریں، اس سے ایام بھی نارمل ہو جائیں گے، درد بھی بالکل بند ہو جائے گی اور جو ریم کی سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ناظرین دیکھیں، پرہیز لازمی کریں، اگر پرہیز نہ ہوگا تو دوا آپ کے ساتھ اتنا فائدہ نہیں کرے گی جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے غذا کو ضرور تبدیل کریں، جب تک آپ غذا تبدیل نہیں کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔